دوستو مشرق سے جو فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے گی، کیا وہ ایران سے نکلے گی؟ اور خراسان اس روئے زمین پر کہاں پایا جاتا ہے؟ اور خراسانی لشکر کہاں سے نکلے گا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کیا خراسانی لشکر ایران سے نکلے گا؟ کیا فلسطین کی جنگ نے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا ہے؟ کیا آج کا موجودہ ایران ہی عرب کے مشرق کا خراسان ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان مشرق سے نمودار ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قوت و طاقت بخشے گا اور ان کی حکومت کو قائم کر دے گا۔ اب دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا خطہ ہوگا جہاں سے یہ لشکر خروج کرے گا؟ دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ خراسان سے سیاہ علم لیے فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہ سکے گا، ان کو پیچھے ہٹا نہ سکے گا، اور وہ ایلیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، وہاں اپنے جھنڈے نصب کر دیں گے۔ اسی طرح کتاب الفتن صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 907 میں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے جھنڈے نکلیں گے جو سفیانی کے ساتھ لڑیں گے، ان میں بن ہاشم کا ایک نوجوان ہوگا جس کے بائیں کندھے پر تل ہوگا، اور اس لشکر کے اول حصے پر بنو تمیم کا ایک آدمی ہوگا جسے شعیب بن صالح کہہ کر پکارا جائے گا، وہ سفیانی کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ اسی طرح کتاب الفتن 908 میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سفیانی کوفے پہنچے گا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نکلیں گے، ان جھنڈوں پر شعیب بن صالح مقرر ہوں گے۔ اسی طرح کتاب الفتن 909 میں ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کالے جھنڈے جو خراسان سے نکلیں گے کوفے میں ٹھہریں گے، پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مکے میں ظاہر ہوں گے تو اس لشکر کی طرف بیعت کے لیے اطلاع پہنچائی جائے گی۔ دوستو، ان روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لشکر سفیانی اور لشکر خراسانی تقریباً قریب نکلیں گے، اور جب کالے جھنڈوں والا لشکر عراق میں کوفے میں موجود ہوگا تو اس لشکر کا مقابلہ ایک مرتبہ سفیانی کے لشکر سے بھی ہوگا جسے شعیب بن صالح شکست دے کر بھگا دیں گے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علم بردار بھی ہوں گے۔ دوستو، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کالے جھنڈوں کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے نکل چکا ہوگا، اور وہ عراق میں کوفے میں ٹھہرا ہوگا، اور وہ کوفے سے مکہ مکرمہ کی طرف پہنچیں گے۔ جب انہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع پہنچے گی تو وہ کوفے سے مکہ مکرمہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسانی لشکر کہاں سے نکلے گا، اور خراسان کا علاقہ حقیقت میں کہاں موجود ہے؟ دوستو، تاریخ دانوں نے اپنی اپنی پیشن گوئیوں اور تحقیق کے مطابق یہ بات ہمیں بتائی کہ شاید موجودہ افغانستان سے سیاہ جھنڈوں والا خراسانی لشکر نکلے گا، کیونکہ افغانستان بھی خراسان یا گریٹر خراسان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خراسانی لشکر پاکستان کے مغربی علاقے سے نکلے گا، مگر دوستو، آج کی حقیقت تو یہ ہے کہ خراسان میں ایران بھی آتا ہے، اور آج جب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنے خراسانی لشکر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو نہ افغانستان اور نہ ہی پاکستان، حالانکہ یہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں فلسطین کے لیے بہت درد موجود ہے، مگر خراسانی ہونے کا ثبوت صرف ایران نے دیا ہے۔ نہ صرف ایران نے خراسانی ہونے کا ثبوت دیا ہے بلکہ 2 مرتبہ ایران نے اسرائیل پر ایک بھرپور حملہ بھی کیا ہے، اور آج اگر حالات کا بغور مشاہدہ کریں تو یوں لگتا ہے کہ خراسانی سیاہ جھنڈوں والا لشکر ایران سے ہی نکلے گا، کیونکہ ایران عرب کے مشرق میں بھی آتا ہے اور ایران خراسان کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟
کہ اگر برائی ہوتا دیکھو تو طاقت رکھتے ہو تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اور اس سے کم تر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر برائی ہوتا دیکھو تو اسے اپنی زبان سے روکو اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور دوستو تیسرا اور کم تر درجہ یہ ہے کہ اگر برائی ہوتا دیکھو تو کم از کم اسے اپنے دل میں تو ضرور برا جانو۔ اور دوستو اس سے بڑھ کر برائی اور کیا ہوگی کہ وہ یہودی جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی، اور وہی یہودی ہمارے مظلوم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو آج میرے حساب سے ایمان کے افضل درجے پر تو ایران کھڑا ہے اور تمام 56 اسلامی ممالک سے بازی لے گیا ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے نوجوانوں، مسلمانوں، ٹک ٹاک پر اپنے گھنٹوں صرف کرنے والوں، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، یہود و نصارہ تمہارے مسلمان بھائیوں کو شہید کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ دوستو وہ نصیب والا ہوگا جو خراسانی لشکر کا حصہ بنے گا۔ کیونکہ دوستو قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بسوں مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے جو دعا کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ خراسانی کالے جھنڈوں والا لشکر کوفے میں قیام کرے گا، اور پھر کوفے سے چلے گا مکہ کی جانب حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کے لیے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ جس سے چاہے جو کام لے لے۔ اور یاد رکھیے گا حق پر صرف وہی ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما دے۔ آمین۔